بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حیائی کی تشہیر کرنے والے کس انجام سے دوچار ہوں گے؟ داستان افک کے ضمن میں آج ہمارے سبق کا موضوع یہی آیت مبارکہ ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 19ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع یہ کہ وہ پھیلائیں، الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں، آمنوا جو ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب سزا ہے، علیم دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ رب کائنات سب کچھ جانتے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا تَأْدِيبٌ ثَالِثٌ لِمَنْ سَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْكَلَامِ السَّيِّئِ فقام بذہنہ منہ شیء۔ یہ اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام کی طرف سے ایک تیسرا سلسلہ ہے، تیسری تنبیہ ہے کہ جو شخص ایسی بات سنے، اسے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے پھیلائے، اور جو لوگ ایسی بری خبروں کو اڑاتے پھرتے ہیں ان پر حد بھی لگے گی، یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور رب کائنات کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ، ان کی خفیہ باتوں کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ٹٹولے گا
رب کائنات اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ یہ روایت کم از کم صحیح لغیر ہی درجے کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی تفسیر میں لے کر آئے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اہل علم کی آراء کی روشنی میں ایک مناسبت۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کو قصہ افک کے ضمن میں بیان فرمایا، ہمیں بتایا کہ دینی آداب کو کیسے آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ جو لوگ بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ دنیا اور آخرت کے سزا کے حقدار ہیں۔ پیچھے بات گزری ہے، رب کائنات نے ایمان والوں کو یہ سمجھایا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی سلسلے کو اللہ نے آگے بڑھایا کہ تمہیں خبردار رہنا چاہیے منافقین اور مشرکین کی باتوں میں آ کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ خاص طور پر ابن عاشور نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے التحریر والتنویر میں۔ تو ساتھ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جو امام شربینی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ پہلے وعد و نصیحت فرمائی، یہ کام تم نے نہیں کرنا، یہاں بتا دیا اگر کرو گے تو پھر تمہارا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا۔ امام ابن جزی فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس میں دراصل واقعہ افک میں موجود منافقین کے گنونے کردار کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام تو منافقین کا ہے، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہر تہمت لگانے والے کے لیے عام ہے، چاہے وہ منافق ہو یا مومن ہو، کیونکہ جو مومن، جو مسلمان تہمتیں لگاتا ہے یقینی طور پر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اس بارے میں خصوصی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اہل علم جن میں خاص طور پر امام ابن تیمیہ شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو اس بے حیائی کو پھیلانے میں پیش ہیں، چاہے وہ دل سے چاہے وہ زبان سے۔ تو جب دل سے اس بے حیائی کی بات کو آگے پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر سختی فرمائی ہے، تو جو لوگ اس بارے میں اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر، امام سمرقندی وغیرہ اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات اہل علم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ بات میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی خبر ہمارے سامنے آ بھی جائے تو بجائے اس کے کہ اس خبر کو مختلف پلیٹ فارمز پر، مختلف فورمز پر، مختلف جگہ پر آگے پھیلایا جائے،
جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا دور ہے اور لوگ اندھا دھند بھاگ رہے ہیں اس بات کے پیچھے کہ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ میں اس مناسبت سے ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک آدمی نے نشے سے توبہ کر لی تو ایک مخصوص جماعت انہوں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھا، تو وہ تقریباً ہر جگہ اس کو کھڑا کرتے اور بڑے درد دل کے ساتھ کہتے بھائیو دیکھو یہ وہ آدمی ہے جو کہ فلاں 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 قسم کے نشے کرتا تھا لیکن ہمارے ساتھ جڑا ہے، تو دیکھو رب کائنات نے اس کی کیسے کایا پلٹ دی۔ 2-4 جگہ تو اس نے برداشت کیا، آخر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ الجھ پڑا، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری عزت افزائی کرتے ہو یا مجھے بے عزت کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، کہ ہر جگہ مجھے کھڑا کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی خبر قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس قسم کی خبر اگر ملے تو جہاں تک ہو سکے اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس پر مزید انشاءاللہ بات ہم کریں گے اگلے سبق میں، کیونکہ وقت مختصر ہے، ختم ہو رہا ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔